معزز ہم سفر، ہم خبر، ہم خیال، ہم راز، ہم رکاب دوستوں، آپ لوگوں کی یہ جذبہ اخلاص اور یہ والہانہ عقیدت اور محبت اور اس کی تپش، گرمی، حدت، شدت اور آپ لوگوں کا یہ پیار اور اس سے مرتب اسرار، یہ سب چیزیں میرے سامنے ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہی ہیں۔ دوستان من، ہماری یہ جو آج کا جمعہ ہے، یہ ہماری روحانی طلب اور تصوف کی لگن کا جمعہ ہے، اور اہل ذوق اور اہل شوق اور صاحب طالب سالک اور ارباب عشق کا یہ جمعہ ہے، اور ایک محبوب، مقبول، معروف ولی اللہ کے کلام، کہ وہ کلام جو قلب و روح کے درمیانی حالات، عاشق اور معشوق کے رابطے، طالب اور مطلوب کے وصل کے درمیان جو تقاضے، جو باہمی تعلق، کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو عاشق اور معشوق کے درمیان رابطے ہیں، ان کے خفیہ بیتوں کو کھولنے والے ایک کامل اور باخبر ولی اللہ خواجہ یعقوب مصطفیٰ علیہ رحمہ کا کلام، یہ آج وہ جمعہ یاد محبوب میں تذکرہ کرنے۔ تو میں جب آپ لوگوں کی یہ محبت، یہ عشق، یہ جذبہ، یہ دیوانگی، یہ چاہت دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور عشق کی بانسری بجائے اور ہمیں ہمارے یار کا کلام سنائے کہ ہمارے دل اور روح مچل جائیں۔ جب میں آپ کی یہ طبیعت دیکھتا ہوں تو مجھے آپ پہ بڑا پیار آتا ہے، اور جب پیار آتا ہے تو پھر سوچتا ہوں کہ یہ دل آپ کو دے دوں۔ پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ دل تو ایک ہے، کس کس کو دوں؟ آپ لوگ ہزاروں ہیں، دل ایک ہے، کیسے تقسیم کروں؟ خیالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ظفر کہتا ہے کہ ایک دل ہے اس کو دیجئے گا کس کس کو اے ظفر، آتے نظر ہیں سینکڑوں دل بر نئے نئے۔ تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دل ہے، یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہی اٹھاتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھا کے تو عاشقوں کے اس قافلے کو اس کی منزل کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو یوں میرا اور آپ کا ایک محبت کا، حضرت صاحب کی وجہ سے ایک محبت کا تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک جذبہ عشق کا تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے۔ تو اس تعلق کی وجہ سے جب بھی مجھے کبھی سجدہ شکر کرنے کا موقع ملے اور دل کو دل کو بچھا کر بھیک مانگنے کا موقع ملے، تو اپنے لیے کم اور آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہی بھیک مانگنے کا مزہ آتا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو پیار ہے، یہ جو محبت ہے، فقط آپ سے اس لیے ہے کہ آپ حضور قبلہ عالم کے چاہنے والے دیوانے مستان ہیں۔ میں نے یاد محبوب کھولی ایک روز، کچھ دن پہلے، تو ایک شعر پہ میری نظر پڑی، تو وہ مجھے شعر بڑا پسند آیا، تو میں نے قلم اٹھا کے نا تو وہ جلد کے پہلے صفحے پہ لکھ لیا۔ لکھا وہ میں نے اپنے لیے تھا، پڑھا میں نے اپنے لیے، لیکن آپ لوگوں کو اپنا ہم ذوق، ہم سفر، ہم خیال، ہم شوق پا کر میں نے سوچا کہ درد کے اس سفر میں آپ کو بھی شریک کر دوں۔ تو میرے قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جسے اپنی زندگی رنگنی ہے، او یار دے بوہے آ جاوے، نالے ویخ لوے سونے ماہی نو تے نالے اپنا آپ دکھا جاوے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری زندگی رنگ جائے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ غوث پاک کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو پیر اور مرید کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ جسم اور روح کی مانند ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے شیخ کی بیعت کرتے ہیں، اس کا مرید ہو جائے
اور پھر اس سے رابطہ ترک کر دے، رابطہ نہ رکھے، ملاقات نہ کرے، تو اس شخص کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میری روح کی یہ بیماری دور ہو، تو وہ اپنے یار کا، اپنے شیخ کا دیدار کرتا رہے، اپنے شیخ کے پاس ہے، ان سے رابطہ رکھے، ان سے تعلق مضبوط رکھے۔ یہاں شیخ سعدی ایک بڑی پیاری حقائق بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب جا رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ۔ اب یہ بات بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہمیشہ اس شخص کی ویلیو ہوتی ہے، اس شخص کی عزت ہوتی ہے جس کی کسی کے ساتھ نسبت ہوگی۔ جس کی نسبت نہیں ہے اس کی ویلیو بھی کوئی نہیں، اس کی پہچان بھی کوئی نہیں، اس کی وقت بھی کوئی نہیں، لوگ اسے جانتے بھی نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے آپ لوگ پیار کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے اتنی محبت؟ میری ہم عمر بہت سے نوجوان ہوں گے، مجھ سے زیادہ حسین ہوں گے، زیادہ مالدار ہوں گے، مجھے سے کیوں اتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے یہاں لوگ ہاتھ ملانے کے لیے کس طرح کتاروں میں آتے ہیں اور دھکم پیل ہوتی ہے۔ یہ محبت فقط مجھ سے کیوں؟ مجھے کوئی ہواؤں میں اڑتا دیکھ لی ہے؟ کوئی بڑی کرامتیں دیکھی ہیں؟ کیا دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جواب کیا آئے گا کہ میری رگوں میں اللہ کے ولیوں کا خون ہے، جو وہ خون ہے جس نے مجھے قیمتی کیا ہوا ہے۔ میری اپنی کوئی اوقات نہیں، میرے ہم عمر بڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ ان سے یہ عقیدت اور یہ محبت کیوں نہیں ہے تمہاری؟ کیونکہ ان کی نسبت نہیں ہے۔ میری نسبت میرے قبلہ عالم کے ساتھ ہے جس نے مجھے قیمتی کیا ہوا ہے۔ تو جب انسان کی کسی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے نا، تو انسان کو وہ نسبت اس کی قیمتی کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ پیر صاحب جا رہے تھے تو ساتھ میں مریدین کا قافلہ تھا۔ یہ بات ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ تو آپ دریا کے قریب سے گزرے تو وہاں پہ آپ نے نا پتھر پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، آپ نے وہ پتھر دریا میں پھینکا، پتھر ڈوب گیا۔ مریدین سے پوچھا کہ بتلاؤ یہ کیوں ڈوب گیا؟ تو سب نے کہا کہ حضرت وزنی پتھر تھا، ڈوب گیا۔ وزن کا کام ہے، پانی میں آپ پھینکیں گے تو ڈوب جائے گا۔ سب نے یہی جواب دیا کہ حضور وزنی تھا اس لیے ڈوب گیا۔ ایک خاص بندے سے، خاص مرید سے، خاص سالک سے پوچھا کہ تم بتا تجھے کیا لگتا ہے؟ اس نے بڑا مختصر سا جواب دیا۔ اس نے کہا حضور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈوب گیا، یعنی کہ جس کی نسبت ہی نہیں اس کی قیمت بھی کوئی نہیں۔ جو یار سے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو در بدر خوار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خوار پھرتے ہیں، کہ جس کا دار ہی کوئی نہیں ہے اس نے پھر خوار ہی ہونا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات نے وہ در عطا فرمایا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، خالص چیز سے محبت کرتے ہیں آپ؟ یہ صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے فہم میں بات بیٹھ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ خالص چیزوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ لوگ کہیں جاتے ہیں دکان پہ، دودھ والی دکان پہ چلے جائیں، جا کے اسے کہتے ہیں کہ یار مجھے نا خالص دودھ دو، خالص دہی دو، خالص کھویا چاہیے، کوئی بھی چیز مانگنی ہے خالص مانگنی ہے۔ اگر وہ کہے کہ یار یہ دودھ ہے لیکن ناقص ہے، لے لو گے؟ نہیں لو گے۔ کیوں؟ تجھے پتہ ہے کہ جو خالص چیز ہے وہ جسم کو آباد کرتی ہے، اور جو ناقص چیز ہے وہ جسم کو برباد کرتی ہے۔ کیوں نہیں لوگے وہ ناقص چیز؟ رنگت تو ناقص کی بھی وہی دودھ والی ہے نا، جو خالص دودھ کی رنگت ہے ناقص کی بھی وہی رنگت ہے۔ خالص دہی کی جو رنگت ہوتی ہے ناقص لیتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہوئی؟ اب میں آپ سے یہاں پہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ خالص کا پیار، خالص کی محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی؟ والدین نے بتایا، رشتہ داروں نے بتایا، بھائی بہن نے بتایا، عزیز و اقارب نے بتایا؟ انہیں تو خود نہیں پتا۔ ان سے پوچھو گے وہ کہیں گے ہمیں بھی نہیں پتا، پیچھے سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ ان کے پچھلوں سے پوچھے گے وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا جی، پیچھے سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ خالصوں کی محبت ہمارے دل میں کوئی والدین یا کوئی چیز نہیں ڈالتی، یہ خالص سے محبت ہمارے دل میں اللہ کی ذات ڈالتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے دل میں خالص کی محبت ڈال رہا ہے پروردگار اسے خود خالصوں سے کتنی محبت ہوگی، وہ خود خالص لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک بھینس دودھ دیتی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بھینس دودھ دیتی ہے،
کوئی دنیا میں ایسی بھینس ہے کہ جس نے دودھ دیا ہو اور جا کے برتن میں جناب خود ہی پانی ڈال لیا ہو؟ کبھی کوئی ایسی بھینس بھی دیکھی ہے؟ ایسا کوئی جانور نہیں ہے کہ جو دودھ دے، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، کچھ بھی کھائے، اس نے کبھی ملاوٹ نہیں کی۔ اس نے خالص اور ناقص کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو وہ دودھ کو شدھ بدھ کرتا ہے۔ یہ ہمارے کارنامے ہیں کہ ہم اس دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے خالص بنایا ہوا ہے، اسی طرح جیسے ہم اس دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں بھی اللہ نے خالص پیدا کیا ہوا ہے۔ تو ہم جب خالص پیدا ہوئے تو پھر شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور وہ ہمارے میں ملاوٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر حسد کو، بغض کو پروان چڑھاتے ہیں، اور جب یہ ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر ہماری روح بیمار ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب اس ملاوٹ کو دور کیسے کرو گے؟ اس ملاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس ملاوٹ کو دور کرنا ہے تو کسی اہل نظر کی نظر میں آؤ، جسے اللہ نے وہ کیمیائی نظر عطا کی ہو، جس کا ربط اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جو فنا میں رہ کے بقا کے جلوے دیکھ رہا ہو، اس کی نظر میں آؤ کہ وہ تمہیں خالص اور ناخالص کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ آپ دیکھیں غوث پاک کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے وہ چور ناخالص تھا نا، ناقص تھا، آیا سرکار کے پاس تو کیسے سرکار نے وہ ناقص کو علیحدہ کیا، خالص کو علیحدہ کیا اور اس چور کو کتب بنایا۔ میرے قبلہ عالم یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سواد صحبت مرداں دی بہت چنگی، مرد بوڑے نو نیک بنا مندے نے، مرد ہوون جو رب دے ولی اللہ، نکلے تیر نو واپس لے آمندے نے، تے نظر کیمیا جنہاں نو رب بخشی او تے موئے نو زندہ کر وخامدے نے، قدم چوم یعقوب اللہ والیاں دے، ہر چور نو قدب بنا مندے نے۔ تو یہ خالص کرتے ہیں اللہ والے، اہل نظر جنہیں اللہ نے کیمیائی نظر عطا کی ہوئی ہے، وہ یہ ناقص اور خالص کو یہ فائدہ ہوتا ہے جسے اپنی زندگی رنگنی۔ ہم یہاں اپنی زندگیوں کو رنگنے آتے ہیں، اپنے آپ پہ رنگ چڑھانے آتے ہیں، آقا کے عشق کا رنگ چڑھانے آتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ مقصد ہے ہمارا اللہ والوں کے پاس، نیک برگزیدہ لوگوں کے پاس آنے کا۔ اب میں چونکہ اپنی گفتگو بالکل جمعے کا وقت مختصر ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹوں گا۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، اگر اس مناظر پہ، اس کی سیڑھیوں پہ میں چلتا جاؤں تو یہ منزل بڑی دور ہے، لیکن میں یہیں پہ اختتام کروں گا۔ اور اب آئندہ 2 جمعے مجھے آپ کی زیارت کا موقع میسر نہیں آئے گا، ظاہری طور پہ چونکہ میں جدا ہو جانے میں سفر کرنے جا رہا ہوں، تو وہ سفر کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پاؤں گا۔ دیکھیے یہ بھی ایک اللہ والوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بزرگوں کا فیض ہے، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فیضان یعقوبی ہم تقسیم کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے آپ لوگ بھی وہ موتی سمیٹتے ہیں، باہر والوں کو بھی وہ تشنگی رہتی ہے۔ اب دیکھیے میں اپنے دوستوں کو بتلاتا ہوں کہ تمہارے پاس پیسہ ہو نا، پیسہ 1000 روپے ہے، 10,000 ہے، 10 لاکھ ہے، 10 کروڑ ہے یا 10 ارب ہے، تو کیا خیال ہے جب وہ پیسہ بانٹتے ہو ختم ہوتا ہے نا، کیا کسی شخص کے پاس ایسا پیسہ ہے کہ وہ بانٹتا جائے، بڑھتا جائے، ختم ہوتا جائے گا؟ 1000 روپیہ تو نے آج پکڑا ہے، 500 ستار کو دو، 500 کسی اور کو دو، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی ہے نا، لیکن میرے قبلہ عالم کا وہ فیض ہے کہ اسے جتنا بانٹتے ہیں اتنا بڑھتا ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو یہ میرے قبلہ عالم کا فیضان کی دولت ہے کہ اسے آپ نے جتنا بانٹنا ہے اس نے بڑھتے ہی جانا ہے، بڑھتے ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ فیض تقسیم کر کے تو پھر فیض لینے بھی تو جانا ہے نا، تو پھر انشاءاللہ مدینہ شریف میں حاضری ہوگی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کے نگاہوں کو جھکا کے آپ سب کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ہمارا سفر مبارک کرے۔ تو چونکہ میں سنگی دوست احباب انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ حضرت صاحب کے کلام کے کہتے رہتے کہ آپ ایک شعر پڑھ دیا کریں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ میرے پاس سر تو نہیں ہے، بس وہ کلام ہے ان کے، اس کے کلام میں وہ درد تو ہے نا، وہ میں ایک شعر آپ کو حضرت صاحب کی نسبت سے سنا دیتا ہوں۔ اور میں پہلے آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا کہ میرے ساتھ پڑھیے، آپ بھی یہ شعر پڑھیں، کیونکہ اس شعر کی نسبت سے، اس کی برکت سے اللہ آپ کو بھی اپنے حبیب کے در کی حاضری قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
ماہی دے دے سے اریو آسامی جا بنائے ماہی دے دے سے اریو آسامی جا بنائے آقا نو حال اپنا رو رو سنا بنائے آقا نو حال اپنا رو رو سنا بنائے آقا نو حال اپنا ادبوں میں حاضر ہو کے سر نو جھکاواں گی ادبوں میں حاضر ہو کے سر نو جھکاواں گی ماہی دی پھر کے چوکھٹ دکھرا سونا بنائے ماہی دی پھر کے چوکھٹ دکھرا سونا بنائے ماہی دے دے سے اریو اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ہمیشہ جنہیں اللہ نے نظر کیمیا عطا کی ہے ان کی اس نظر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگیوں کو رنگ لگ جائے ہماری جس سے اپنی زندگی رنگنی ہو پیر دے بوہے آ جاوے جسے اپنی زندگی رنگنی ہو یار دے بوہے آ جاوے نالے ویخ لوی سونے ماہی نو نالے اپنا آپ کھا جاوے سب میرے ساتھ ہی مل کے پڑھیں جس سے اپنی زندگی رنگنی ہو یار دے بوہے آ جاوے نالے ویخ لوی سونے ماہی نو نالے اپنا آپ دکھا جاوے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول